بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج ہم ان کے چھٹے دادا مالک کے بارے میں سنیں گے۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ ہے۔ بعض نے اکشرہ بتایا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسری خاتون ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عاتقہ نام تھا اور اکشرہ ان کا لقب تھا، اور یہی مالک کی والدہ تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، اور قریش کہنے کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک روز نضر بن کنانہ اپنی قوم کے نادی یعنی مجلس میں آئے۔ ان کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اہل مجلس ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نضر کی طرف دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے گویا بڑا طاقتور سانڈ ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قریش ایک بحری جہاز کا نام ہے، جو تمام چھوٹے بڑے سمندری جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے، کیونکہ بنو نضر قوت اور ہیبت کی وجہ سے سب پر چھا جاتے تھے، اسی لیے قریش کے لقب سے یاد کیے گئے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ نضر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے پوچھا کرتے اور پھر ان کو پورا بھی کرتے تھے، اسی لیے ان کو قریش کہا گیا ہے۔ اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ قریش کا لقب تقرش سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کیونکہ اس خاندان کا ذریعہ معاش تجارت اور کاروبار تھا۔ ان کے قافلے دور دور ملکوں تک تجارتی سامان لے کر جاتے اور ضرورت کا سامان لے کر واپس مکہ مکرمہ آتے تھے، اسی لیے یہ لوگ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ فہر بن مالک، ان کی والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارث بن مزاز الجرہمی تھا۔ یہ جماع قریش کے لقب سے مشہور تھی۔ اہل مکہ اور ارد گرد کے رہنے والے قبائل کے رئیس تھے۔ حسان بن عبد القلال الحمیری نے یمنی قبائل کے بھاری لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پتھر جس سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس کو یہاں سے اکھیڑ کر لے جائیں اور ان پتھروں سے وہاں خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ حج کے لیے مکہ کی بجائے یمن آئیں اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کے ارد گرد طواف کریں اور باقی حج کے مناسک بھی پورے کریں۔ جب قریش اور دوسرے قبائل نے یہ دیکھا تو اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش اور اہل عرب کے لشکر کے سپہ سالار فہر تھے۔ ان کی قیادت میں بہت زبردست جنگ لڑی گئی، جس میں حمیر کو شکست ہوئی اور فہر کو شاندار کامیابی ملی، اور ان کا جو قائد تھا حسان بن عبد القلال، اس کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ فہر کے بیٹے حارث نے اسے قید کیا۔ عربوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ فہر کے پوتے غالب بن فہر کے بیٹے قیس اس جنگ میں کام آئے، یعنی جنگ میں مارے گئے تھے۔ حسان 3 سال تک مکہ میں جنگی قیدی کی حیثیت سے رہا۔ آخرکار اس نے فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ جب اپنے وطن واپس جا رہا تھا تو راستے میں ہی وہ مر گیا۔ غالب، ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام لوی اور دوسرے کا نام تیم تھا۔ بنو تیم کے قبیلے کے جد اعلیٰ یہی تیم ہیں جو غالب کے بیٹے تھے۔ لوی، ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلد بن نضر بن کنانہ تھا۔ قریش میں عاتقہ نام کی خواتین جن کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف میں آتا ہے، ان میں سے یہ پہلی عاتقہ ہیں۔
لوی کے دو سگے بھائی تھے، ایک کا نام تیم تھا جس کی ٹھوڑی میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اسے تیم الادرم کہا جاتا تھا، اور دوسرے بھائی کا نام قیس تھا۔ ان کی کوئی اولاد باقی نہ رہی۔ ان کے خاندان کا آخری فرد نے خالد بن عبداللہ القصری کے زمانے میں وفات پائی۔ ان کے گھرانے کا پھر کوئی اور فرزند نہیں تھا جو ان کی میراث کا مستحق قرار پاتا۔ دوسرے لوی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلم اور حکمت سے نوازا تھا۔ بچپن سے ہی ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ کعب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب کی شخصیت بڑی ممتاز تھی۔ وہ ہر جمعے کو اپنے قبیلہ قریش کو جمع کرتے اور انہیں خطاب فرماتے۔ ان کے خطبات ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ گزشتہ امتوں کے حالات اپنی قوم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے سناتے رہتے تھے۔ صلہ رحمی، وعدے کی پابندی اور صدقہ دینے کا کہا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے اور یہ بتاتے تھے کہ آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اپنی قوم کو تاکید فرماتے تھے کہ اگر انہیں آخری نبی کا عہد نصیب ہو تو فوراً ایمان لائیں، اور ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ جن اشعار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محسوس ہوتی تھی۔ کعب کی موت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ اہل عرب کے نزدیک کعب کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز ان کے یوم وفات سے کیا۔ ان کے یوم وفات سے لے کر عام الفیل تک یہی سن تاریخ استعمال کرتے رہے۔ عام الفیل کے واقعے کے بعد اہل عرب نے اس واقعے سے تاریخ کا کام لینا شروع کیا، اور حج کے ایام میں وہ جو لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کا خطبہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ مرہ، ان کی کنیت ابو یقظہ تھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں چھٹے دادا ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چھٹے دادا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔